بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس حضرت خباب کی آہٹ سنی تو انہوں نے حضرت خباب کو گھر میں کہیں چھپا دیا اور حضرت فاطمہ بنت خطاب نے وہ صحیفہ بھی چھپا دیا۔ حضرت عمر نے حضرت خباب کے قرآن پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ ان دونوں نے کہا ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں؟ خدا کی قسم مجھے اطلاع ملی چکی ہے کہ تم دونوں نبی کریم علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے ایک تھپڑ مارا اور ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کو بھی مارا اور ان کا سر پھاڑ دیا۔ جب انہوں نے بہت مارا تو ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اب جو تمہارے جی میں آئے کر لو۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا خون بہتے ہوئے دیکھا تو ان کو اپنے مارنے پر ندامت ہوئی اور وہ مارنے سے رک گئے اور اپنی بہن سے کہا اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جس کو تم ابھی پڑھ رہے تھے، میں بھی دیکھوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر پڑھے لکھے انسان تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو ان کی بہن نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ تم اس صحیفے کی توہین نہ کرو۔ حضرت عمر نے کہا تم مجھ سے مت ڈرو اور اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا وہ اس صحیفے کو واپس کر دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو ان کی بہن کو امید ہوئی کہ شاید وہ اسلام لے آئے۔ انہوں نے کہا اے بھائی تم ناپاک ہو، مشرک ہو، قرآن مجید کو پاک شخص کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، ان کی بہن نے ان کو صحیفہ دے دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب انہوں نے اس کی ابتدائی آیت پڑھی تو انہوں نے کہا یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کا یہ قول سنا تو وہ اپنی چھپی ہوئی جگہ سے باہر آ گئے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا اے خباب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف میری رہنمائی کرو تاکہ میں اسلام لاؤں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پہاڑ صفا کے پاس ایک گھر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اصحاب بھی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار لٹکائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طرف چل پڑے اور جا کر کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب انہوں نے دستک کی آواز سنی تو اصحاب میں سے کسی نے اٹھ کر دروازے کی جھری میں سے جھانک کر دیکھا، گھبرا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عمر ہیں، وہ تلوار لٹکائے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا اس کو آنے دو، اگر وہ کسی نیکی کے ارادے سے آیا تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو اسی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے کی اجازت دو۔ پھر اس نے اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر جب حضرت عمر کو اپنی طرف سے زور کھینچا اور فرمایا اے عمر تم کس لیے آئے ہو؟ بس اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے حتیٰ کہ اللہ تم پر کوئی سخت عذاب بھیج دے۔ حضرت عمر نے کہا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کے پاس سے لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لاؤں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باواز بلند فرمایا اللہ اکبر، حتیٰ کہ گھر میں موجود تمام اصحاب نے جان لیا کہ عمر اسلام لے آئے ہیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔